السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سیلاب اب جنوبی پنجاب کا رخ کر چکا ہے۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد کے نواحی علاقے ڈوب چکے ہیں۔ شہر کے ڈوبنے کا خدشہ بھی موجود ہے اور جو عارضی بند بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے شہر تو محفوظ ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بند ٹوٹ جاتا ہے تو شہر میں بھی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جو ہیڈ پنجنت ہے وہاں پہ بھی جو سیلابی ریلا ہے، پانی کا بہاؤ ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کی جو راجن پور کے علاقے ہے اس میں دریائے سندھ میں سیلاب ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ علاقوں میں پانی داخل ہوا ہے، اور یہ سلسلہ وسطی پنجاب کے بعد اب جنوبی پنجاب میں خاصا پریشان کن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سیلاب متاثرین ہیں، پانی کھڑا ہونے کے باعث مختلف جو امراض ہیں وہ پھوٹنے کا خدشہ بھی موجود ہے اور وبائی امراض بڑھنے کے امکانات بھی ہیں۔ اب جنوب سے نیا بارشوں کا سسٹم داخل ہوا ہے۔ کراچی میں بھی بارش شروع ہوئی ہے، مختلف مقامات پہ وقفے سے بارش ہوئی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو سلسلہ ہے اب شمال کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ بھی امکانات اور خدشات موجود ہیں کہ پہلے یہ جو فلیش فلڈنگ ہوئی ہے اب بارشوں کے نتیجے میں کہیں اربن فلڈنگ نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، خاصا مشکل وقت ہے، اور دعا یہی ہے کہ جلد از جلد قوم کی جان اس آفت سے چھوٹے۔ حکومت کیا کر رہی ہے یہ بھی ایک سوال ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ ہے اس کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے جو کیسز ہیں ان کو ڈیجیٹلائزیشن اور بالخصوص اے آئی کی مدد لینے کے بارے بات کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں 4 ججز ہیں، انہوں نے خط پہ لکھا ہے، شرکت بھی نہیں کی ہے فل کورٹ اجلاس میں۔ ان معاملات پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسپیسیفک سیلاب سے متعلق بات کرنے کے لیے صوبائی وزیر برائے صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب خواجہ سلمان رفیق صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ خواجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ارشاد صاحب سیلاب پر جانے سے پہلے آج جو فل کورٹ اجلاس ہوا، نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے، اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس کا جو خطاب ہے، اور واقعتاً جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ کم کرنے میں جو اب ایک ویژن نظر آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا، اس میں خاصی کمی آئے گی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کیسز کا کتنی جلدی فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں۔ ان کے اگر ایک 8 سال سے کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، 10 سال سے نہیں ہو پا رہا، اور آج ہو جاتا ہے اور پھر بھی انصاف نہیں ملتا، تو یہ تو زیادتی ہے نا اس کے ساتھ۔ لوگوں کی دلچسپی یہ ہے کہ کیسز کے فیصلے جلدی بھی ہوں، انصاف پر مبنی بھی ہوں، اور لوگوں کو جو نظام انصاف ہے، ہمارا نظام عدل ہے، اس پر اعتماد بھی بحال ہو، ایک چیز۔ دوسرا، یہ کام اس وقت ہوگا جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس، ان کے جج حضرات جو ہیں، فاضل جج صاحبان متحد ہوں گے، یکسو ہوں گے، اور ان کا فوکس عام شہری ہوگا، پاکستان کا وہ شہری جس کو پولیس سے انصاف نہیں ملتا، محکمہ مال سے انصاف نہیں ملتا، ڈی سی آفس سے انصاف نہیں ملتا، باقی جو ادارے ہیں ان سے انصاف نہیں ملتا، اور وہ درجہ بدرجہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، وہی لوگ رجوع کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر وہاں بھی ان کو بے انصافی کا اندیشہ ہو یا وہاں بھی انصاف نہ ملے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے، خطرناک بات ہوتی ہے کہ ریاست اور شہری کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حقوق ملنے کا مکمل یقین ہو اور ناانصافی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور اگر کہیں ایک جگہ پہ ہو جائے 2 جگہ، تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ بالآخر میں نے عدالت کے سامنے پیش ہونا اور عدالت سے مجھے انصاف مل جائے گا۔ اس کے لیے اتحاد عدلیہ کا بڑا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کئی سال سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم کئی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں چیف جسٹس کی جج سے لڑائی ہے، جج کی چیف جسٹس سے لڑائی ہے، کبھی ایک جج ہے کبھی دوسرا جج ہے، گروپنگ ہے۔ سجاد علی شاہ صاحب سے ہم شروع ہو جائیں۔ جب سے عدلیہ کی آزادی کی مہم تیز ہوئی ہے اور لوگوں کی توقعات عدلیہ سے بڑھی ہیں، ججز میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں،
اور ایک گروپ جو ہے وہ کسی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرا گروپ کسی طرف دیکھ رہا ہے، یہ کتابت شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے معاملات مل بیٹھ کے کیوں نہیں طے ہو سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خطرناک ہے، اور آج کا اجلاس بھی اس کا ایک عکاسی کرتا ہے کہ 4 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے فل کورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. اور سمری کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ کم از کم کابینہ کا یا کسی انتظامی ادارے کا تو طریقہ کار ہونا چاہیے، عدلیہ کا تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خیر صاحب، وسطی پنجاب میں سیلاب اور بارشیں جو ہوئیں اس نے اچانک تباہی پھیلائی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی بھی کھولا گیا اور یہاں ہمارے یہاں سارا معاملہ جو آپ کے سامنے ہوا، لیکن یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کیا گیا. اب جنوبی پنجاب میں جو پانی پہنچ رہا ہے وہ تقریباً 8-9 دن کے بعد پہنچ رہا ہے. اب جو جلال پور پیر والا ہے، شجاع آباد ہے، یہ نواحی علاقوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو پیشگی انتظامات جنوبی پنجاب کی انتظامیہ کو کرنے چاہیے تھے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ فیصل بھائی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ. میں جنوبی پنجاب مسلسل خود رہا ہوں کئی دن، اور پرسوں ہی میں ملتان اور مظفر گڑھ سے واپس پہنچا ہوں، اور میرے 3 وزٹ ہیں ملتان کے اور 3 مظفر گڑھ کے ہیں. اس وقت بھی ہماری جو مظفر گڑھ کے ڈی سی اور ڈی سی ملتان ہے، سیکٹری اریگیشن ڈی جی پی ڈی ایم میں ان کی میٹنگ چل رہی ہے، کیونکہ پانی کا بہرحال وہاں پہ ایک پریشر ہے، اور وہ ہمارے بالکل علم میں تھا کہ پانی ادھر آئے گا، کیونکہ جب تریمو ریلیز کرے گا، اور تریمو پہ ریلیز 5,33,000 ہے، وہ اسٹڈی ہے. لیکن جب آپ اس کی طرف آگے آتے ہیں ہیڈ محمد پہ، تو ہیڈ محمد کی سطح میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، لیکن شیر شاہ پہ اس وقت ہمارا پریشر زیادہ ہے. تو پہلے دن سے جب انڈیا سے پانی ریلیز ہوا ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا جو اپنا سسٹم ہے پی ڈی ایم اے کا، اس سے ہمیں بالکل نظر آ رہا تھا کہ بارشیں غیر معمولی ہیں بھارت میں. ہم نے وقت پہ لوگوں کا انخلا شروع کیا، ہمارے بالکل علم میں تھا. سیالکوٹ سے لے کے دریا چناب میں، مرالا سے لے کے پنجنر تک ایک شہر جو ڈی سیز ہیں، کمشنر، ڈی پی او، آر پی اوز اور سارے جو آفیشلز ہیں میرے سمیت اور ہمارے منسٹر سمیت، ہم فیلڈ میں موجود رہے ہیں. اور جو انسانی بساط میں حکومت کی کیپیسٹی ہے، ہم نے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان نے ہمیں وقت پہ مطلع نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ہماری تیاریاں مکمل تھیں، اور جس دن ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب سیالکوٹ میں، ستلج میں اور راوی میں تینوں دریاؤں میں پانی آئے گا، ہم نے اسی وقت اپنا آپریشن شروع کر دیا تھا. اور اسی رات مڈ نائٹ 1 بجے ہم نے میٹنگ کی تھی، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی تھے، اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بھی موجود تھیں، اور سارے کمشنرز کو، ڈی سیز کو ہم نے کلیئر میسج دیا تھا کہ آپ آج ہی آبادی کا اور جانوروں کا انخلا کریں، جو انہوں نے رات کو شروع کر دیا تھا. اور ویری نیکسٹ ڈے سے ہم خود فیلڈ میں چلے گئے تھے. میں خود 16 دن فیلڈ میں رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے بڑی بھرپور کام کیا، لیکن ازمائش اتنی بڑی ہے، ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہیں، اور 10-10 12-12 فٹ پانی کھڑا ہے. اور کیمپس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کیمپ میں رہنا بھی کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. جو اپنے گھر کی چار پائی ہے یا اپنے گھر کا بستر ہے، وہ تو گھر کا آرام ہے. تو ہم پہلے ہی ہمارا سٹیپ تھا انخلا انسانوں کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا، جانوروں کا. سیکنڈ ہے ریلیف کا کام، کہ ان کو کھانا، ان کی خدمت پیش کیا جائے، چارے کا انتظام کیا جائے. ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ نے پہلے بات کی اپنے انٹرو میں، بیماریوں کے حوالے سے اس کی اسٹیٹک اور موبائل ٹیمز بنائی جائیں، ویکسینیشن آف جانوروں کی جائے. تو اس تک ہم سیکنڈ سٹیپ پہ گزر رہے ہیں. تیسرا سٹیپ ہے کہ ان کی معاوضہ کیسے دینا ہے، جس پہ آج پی ڈی ایم نے اور ایس ایم بی آر نے کام مکمل کر لیا. اس کی 2 میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحبہ خود کر چکی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس پیکج کو اناؤنس کریں گی، جس میں اسٹرکچرل ڈیمیج، کراپ ڈیمیج، کیٹل لاس، اور خدا نہ خاص اگر کوئی شخص کو پیارا ہو گیا ہے. چوتھا یہ ان دا لانگ رن اگلے سال کی تیاری بھی ہم اس پہ شروع کر رہے ہیں، کہ اگلے سال کی پوری سٹڈی ہم نے کرنی ہے کہ کتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے، بریچ پوائنٹس کی کیا صورتحال ہے، ریسکیو کو مزید امپروو کیسے کرنا ہے، پی ڈی اے کو مزید امپروو کیسے کرنا ہے. تو ہم چاروں جہتوں پہ کام کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ اس آزمائش سے گزر جائیں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ راوی کی صورتحال جو ہے وہ جسڑ سے لے کر بلوکی تک بہتر ہو رہی ہے. بلوکی سے لے کے سدنائی تک ابھی ایک صورتحال ہے. سدنائی اور بلوکی کے درمیان پانی تھوڑا سا فلکچویٹ کرے گا، اور سدنائی کے بعد کنڈ سرگانہ میں، چناب میں یہ پانی مل جاتا ہے. چناب کی صورتحال یہ ہے کہ مرالا، خان کی، قادرآباد نیچے جا چکا ہے، رواز برج جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، جھنگ کا. تریمو سے لے کے ہیڈ محمد تک، اور ہیڈ محمد سے لے کے شیر شاہ تک، اور شیر شاہ سے لے کے پنجنا تک یہاں پہ ایک صورتحال ہے پرابلم کی. ستلج کی صورتحال یہ ہے کہ 3 دن سے پانی 3,19,000 کیوسیک پہ کھڑا ہے، اور ستلج میں ہریکے سے پانی آ رہا ہے. چونکہ اب سٹیم تھوڑا ویک ہوا ہے سسٹم. آج بارشیں ہوئی ہیں شہروں میں،
لیکن جو انڈیا کا علاقہ ہے جموں کا یا ہماچل پردیش کا وہاں پہ بارشیں کم ہوئی ہیں اس ویک سسٹم کی وجہ سے اس کا امپیکٹ 5 سے 8 دن میں آئے گا. سو ستلج 8 سے 10 دن میں پانی پہنچے گا پانچنت میں. لیکن چناب اور راوی جو ہیں یہ تھوڑا تیز چل رہے ہیں. پہلے ان کی ویلوسٹی بالکل 3 کلومیٹر پہ تھی, اب ویلوسٹی جو ہے ڈبل سپیڈ پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 7 سے 8 دن میں چناب راوی اور 12 سے دن میں ستلج کا انشاءاللہ صورتحال نارمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم فوری طور پہ ریہیب کا کام شروع کر دیں گے. جی خیر صاحب, عام تاثر یہ ہے کہ شہروں کو, بڑے شہروں کو بچانے کے لیے آپ نے دیہاتوں کو ڈبو دیا. آپ سے مراد آپ یا آپ کی صرف گورنمنٹ نہیں ہے, ہماری جو انتظامی مشینری ہے, یہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے کہ جی جب کسی شہر کو کسی قسم کا خطرہ ہو تو دیہاتوں کی طرف بند جو ہے توڑ کے دیہاتوں کی طرف اور ان کی فصلیں اور ان کے باقی جو ہے نقصان کر دیا جائے. نقصان تو پھر بھی وہ ریاست کا ہی ہوتا ہے, حکومت اور عوام کا ہوتا ہے. تو اس اسٹریٹجی میں کب تبدیلی آئے گی, کب ایسی فول پروف پلاننگ ہوگی کہ دریاؤں میں پانی آئے, زیادہ آئے, کم آئے, لیکن ایک شہر کو بچانے کے لیے 100 دیہات کو نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ ارشاد بھائی آپ نے بڑی ایک تو امپورٹنٹ بات کی ہے. جتنے بھی بریچز ہیں پنجاب کے وہ ہم سب کے علم میں ہیں. ان تمام بریچز کا میں نے خود ان پرسن وزٹ بھی کیا ہے. بریچ جب آپ کرتے ہیں ایس او پی کے تحت کرتے ہیں, اس کا ایک ایس او پی ہے جس میں اریگیشن بھی ہے, ڈی سی بھی ہے, اس میں ایک پاک فوج کے آفیشل بھی ہیں. تو ملٹی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بریچ کم کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بالکل درست کہا, شہروں کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک آبادی ایک اس ایریا میں 5000 ہے اور اسی ایریا میں اگر دوسرے پانی جائے گا تو وہاں پہ 1 لاکھ ہے. شہر نے فیڈ کرنا ہے ریلیف کے کام کو جو آپ نے گاؤں کا کرنا ہے. سو آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے بڑی آبادی اور انفراسٹرکچر آپ کا جو براج کا انفراسٹرکچر ہے جس کو آپ نے بچانا ہوتا ہے, جس کا کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے اوپر جائے گا تو براج ڈیمیج ہوگا. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شہروں کو بالکل بچایا جاتا ہے, لیکن اس کا اگلا جو ہم سولوشن اب اگلے سال کر رہے ہیں کہ ہم بریچز پوائنٹس کو ایک تو بڑھائیں گے اور تھوڑا ان کو ری وزٹ کریں گے, اور دوسرا دریا کے بیڑ میں جو بستیاں یا جو آبادیاں ہیں ان کو کچھ کیش ٹرانسفر کر کے وہاں سے شفٹ کیا جائے گا تاکہ اگلے سال خدا نخواستہ اگر پانی آتا ہے تو اس میں جو انسانوں کی آبادی کا ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو. نہیں, یہ خواجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان کو کیش ٹرانسفر کر دیں گے, کمپنسیٹ کر دیں گے, لیکن جب آپ کسی کا گھر سے اس کو دوسری جگہ منتقل کریں گے تو متبادل زمین بھی دینی پڑے گی. کیا یہ بھی ہے کہ جو لوگ سر اس پہ ارشاد بھائی, ہاں یہ آپ نے نہیں بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اس پہ ڈسکشن جاری ہے. پرپوزل بالکل دی گئی ہے کہ اگر کسی کو کسی کا سے اٹھانا ہے, چونکہ غریب لوگ ہیں تو جو حکومت کی جگہ ہے, کوئی شاملات ہے, اس پہ دیکھا جائے. لیکن یہ بھی ڈسکشن ہے, اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت بہتر پیکیج ہے لوگوں کا جو فصلوں کا نقصان ہے, جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہے ان کا کیٹل کا ہے, انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. خیر صاحب, ایک آپ کا بھی تجربہ ہے, ہمارا بھی, شہروں میں کچی آبادیوں کو آپ منتقل کرتے ہیں یا ان کو ایک متبادل جگہ دیتے ہیں, 4 دن کے بعد وہ وہیں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, معاوضہ بھی لے لیا, متبادل جگہ بھی لے لی. تو یہ کوئی ایسا فول پروف نظام بنا رہے ہیں کہ جو آپ کسی کو کمپنسیٹ کریں تو یہ نہ ہو کہ وہ کمپنسیشن بھی چلی جائے اور اس کے بعد وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ہاں عام روایت ہے اور عام عادت ہے لوگوں کی؟ ارشاد بھائی آپ نے بہت اہم بات کی ہے. یہ بالکل اس بات کی شورٹی کی جائے گی کہ جب کسی کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے تو وہاں پہ واپس نہ آ سکے, اس کے چاہے اتھارٹی بنانی پڑے, چاہے اس کے لیے ریاستی کسی محکمے کی ڈیوٹی لگانی پڑے, اس کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے. کیونکہ جو ڈیزاسٹر اس وقت ہوا ہے, میں تقریباً سب شہروں میں گیا ہوں, گاؤں میں گیا ہوں, بہت ہی صورتحال پتھیٹک ہے. خاص طور پہ وہ لوگ بیچارے غریب لوگ جن کی فصلیں بہہ گئی ہیں, جو اپنے گھر سے بے گھر ہو کے ریلیف کیمپ پہ رہ رہے ہیں. ریلیف کیمپ میں گو کہ کافی کوشش کی حکومت کی طرف سے, لیکن ظاہر وہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. سو اگلے سال کم از کم اس قسم کا نقشہ نہ ہو, اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی جو ساری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ اس کو میک شور کرے گی. صحیح ہے. اچھا, جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ سندھ طاس معاہدہ معطل کیا خواجہ صاحب, تو عمومی طور پہ پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ایک باضابطہ آبی دہشت گردی بھی نظر آتی ہے, اور جس کی مثال یہ آپ ستلج دیکھیے کہ عمومی طور پر 2.5 لاکھ کیوسک اس کا ہائی سیلاب کنسیڈر ہوتا تھا, آج بھی 3 لاکھ کیوسک بہ رہا ہے. تو ان مسائل کے حل کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی سر بات یہ کہ ہمارے پاس جو اپنا سسٹم ہے وہ ہمیں تبت تک بتاتا ہے کہ چناب اور سندھ جو نکل رہا ہے وہاں پہ انڈیا پہ سسٹم کیا ہے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ ہندوستان نے کب اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا نہیں کیا، اور جو اس کی ذمہ داری تھی ان کے ڈیمز کے حوالے سے، پونگ تھا، تھین تھا یا بھاکڑا ڈیم تھا، یہی کہا جاتا رہا کہ 60-67% فیل ہیں، حالانکہ وہ 90% پلس فیل ہو چکے تھے. تو یہ تو ہمیں ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے سسٹم کو مزید امپروو کرنا ہے اور اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ ہمارے علم میں جو ہمیں سیٹلائٹ سارا دکھا رہا ہے ریڈار کے ذریعے، اسی پہ ہم اپنا بیس کریں گے، اور ہم نے اسی پہ اپنا بیس کیا. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھے کہ ہمیں بر وقت اطلاع دی جائے گی تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اور بعد میں جب پانی آ گیا پھر ان کی ہائی کمیشن نے ہماری ہائی کمیشن کو مطلع ضرور کیا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈیم ان کے بھر رہے تھے تو ان کو ایک آفیشیل ہمیں اطلاع کرنی چاہیے تھی. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت بیماریاں کون کون سی پھیل رہی ہیں، ان کے تدارک کی کیا صورتحال ہے، اور آئندہ کی منصوبہ بندی آپ کی کیا ہے؟ ارشاد بھائی، اوورآل جو سخت صورتحال ہے نا، اے ایس پی اور اینٹی ریبیز یعنی اینٹی سنیک اور اینٹی ریبیز تو موجود ہے. سنیک بائٹنگ کے 75 کیسز ہیں پنجاب میں، اور اینٹی ریبیز کے کچھ کیسز ہیں. سو اس کی تو ویکسینیشن موجود ہے. ادویات کا ایک کافی بڑی تعداد میں ان کو لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. جو بیماری کی آپ نے بات کی اس میں ٹیمپریچر، الرجی اور گیسٹرو کے پیشنٹ ضرور آ رہے ہیں، لیکن ان میں ابھی غیر معمولی اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ جو ہمارے پورے پنجاب کے جتنے کیمپس ہیں وہ سسٹم ہمارے ڈیش بورڈ میں آ رہا ہے. سو ہم اس ڈیش بورڈ کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک نارمل رفتار ہے، لیکن ابھی خدا نہ خاصہ نارملٹی کی طرف نہیں گیا. سو ہماری 600 ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. جو ہی کوئی بیماری خدا نہ خاصہ زیادہ ہونے لگے گی تو اس ایریا میں ہم فوکس بہتر کر دیں گے. اور بیسیکلی یہ ایپیڈیمولوجی کا فیلڈ ہے، یعنی جو ڈیزیز ہے اس کی اسیسمنٹ کرنا اور اس کو انالائز کرنا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا. تو اس پہ ہماری بہت نظر گہری ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. خواجہ صاحب، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے، یہ جو ٹیمیں آپ نے موبلائز کی ہیں، ان کی چیکنگ اور ان کی نگرانی اور مانیٹرنگ کا بھی کوئی سسٹم آپ نے بنایا ہے؟ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں سرکاری ہسپتالوں کی دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر کی جگہ پہ کوئی بیچارہ چپڑاسی جو ہے وہ انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ نگرانی اور مانیٹرنگ کا بھی کوئی سسٹم بنایا ہے آپ نے؟ ارشاد بھائی، چونکہ ہر ریلیف کیمپ کے اسسٹنٹ کمشنر انچارج ہیں، ڈی ڈی اوز انچارج ہیں، سارا سسٹم چونکہ آئی ٹی بیس ہے تو اس میں چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے وزٹس، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک منسٹر کی ڈیوٹی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سی موجود ہے. پھر پنجاب سے پورے سے ٹیمیں جو مانیٹرنگ کے لیے 6 افسر ہر ڈسٹرکٹ میں لگائے ہوئے ہیں کہ ریلیف کیمپس کا بھی کریں. پھر اسپیشل برانچ جو ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی کر رہی ہے. تو ایک بڑا مؤثر نظام ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم نے کیمپ میں موجود اور کیمپ میں موجود نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ کلینک آن بورڈز کتنے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کن کن علاقوں میں ہیں اس وقت زیادہ تر؟ کلینک آن بورڈز ہم نے 5 دن پہلے شروع کیا تھا. ٹوٹل بورڈز ہمارے پاس اس وقت 1,500 سے زائد ہیں. اور ہم نے اپنی بورڈز کے علاوہ پورے پنجاب کے وہ تمام بورڈز جو لوکل تھیں رینٹ پہ ان کو ہم نے لے لیا، کیونکہ جو لوکل ملا ہے وہ ایک بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. تو کلینک آن ویلز جو تھا وہ ہمارے کئی 100 تعداد میں موجود ہیں، لیکن جو بورڈ ہے خاص طور پہ وہ ابھی ہماری 35 ہے، اور اس کو مسلسل بڑھا رہے ہیں. اور ان علاقوں میں یہ بورڈز جاری ہیں جہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو دور دراز سے آنا پڑتا ہے. صحیح ہے. خواجہ صاحب، آپ کے پاس ظاہر اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہے. پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ آتے ہیں علاج کے لیے. بعض لوگوں کو سرجری کی، آپریشن کی، ٹریٹمنٹ کی 6 ماہ بعد کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. بہت سے مریض ایسے ہیں کہ یا وہ سیلاب متاثرین میں سے ہیں یا سیلاب کے باعث اپنی اپوائنٹمنٹ کے وقت پہنچ نہیں سکے. تو ان کے لیے بھی کوئی حکومت کی طرف سے پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، یا ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، یا پھر انہیں سال ڈیڑھ انتظار کرنا پڑے گا؟ سر، ایک تو جو ویٹنگ ہے وہ ایڈلٹ کارڈک میں ہے کوئی 8 سے 9 ماہ کی، لیکن کئی ایسی سرجریز ہیں جن پہ ہم نے بڑا فول پروف کام کیا ہے، تیزی سے کام کیا. جیسے بچوں کی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے، بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو اس سے ہم نے پبلک پرائیویٹ دونوں ہسپتال پر اٹیچ کر رہی ہیں. لوگوں کا جو ویٹنگ ہے اس کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. دوسرا کارڈک میں خاص طور پہ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائیوال میں بائی پاس ہم اس سال شروع کر رہے ہیں. ود ان اے ایئر ہم نے یہ کیپیسٹی بلڈ کی ہے. ساملی مری میں ہم بائی پاس انشاءاللہ اس سال شروع کر دیں گے. کیتھ لیب وہاں بھی لگ گئی ہے، کیتھ لیب سائیوال میں بھی لگ گئی ہے. جنا اسپتال کے سامنے پی آئی سی جتنا دوسرا اسپتال کارڈک شروع کر دے گا. سرگودا میں ہم نیا کارڈک انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں. تو ہم ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں کہ جو ویٹنگ ہے پہلی بات تو کم سے کم ہو. جو آپ نے سیلاب کے والے سے بات کی ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی ڈیٹ تھی اور اس کی وجہ سے مس ہو گئی ہے تو ایم ایس ایز کو کہہ دیا گیا ہے. ایم ایس ایز اس کو میک شور کریں گے کہ جس کا جو ٹائم تھا اگر وہ ٹائم گزر بھی گیا تو اس کو آپریشن پرائیورٹی بیس پہ کر دیا جائے. اچھا، آپ کا جو ریلیف پروگرام ہے
بہت ہم روزانہ تفصیلات سنتے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی علاقوں سے لوگوں کی شکایات یہی آتی ہیں، میڈیا اجاگر بھی کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی پہنچا نہیں ہے، ہمیں تو کل بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ چائے بنا رہے تھے رات کے 12 بجے قریب کہ جی ہم چائے سے کچھ نہ کچھ رات کسی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا چائے سے گزارا کریں گے، ہمیں تو کل سے کھانا نہیں ملا، کوئی بھی نہیں پہنچا۔ تو اس کے لیے بھی کچھ اسپیشل آپ نے انتظامات کیے ہیں کہ جہاں جہاں یہ شکایت موجود ہیں اس کا ازالہ کیا جائے؟ شاہ جی پہلی سب سے جو آپ نے فرمائی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جب پانی کے آنے کا ہمیں اندازہ ہوا تھا تو ہم نے ہر گاؤں میں قصبے میں اعلانات کروائے تھے کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے بہت بڑی تعداد کے لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ کیا ہے، تقریباً 20 لاکھ لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں، 15 لاکھ جو ہے وہ کیٹلز ہیں جو مائگریٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بوٹس ہیں، ریسکیو 112 کی 1,500 بوٹس ہیں، کیونکہ اب ریسکیو کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ سو اب اس وقت جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہ بوٹس اس میں جاتی ہیں اور ان کو کھانا فراہم کرتی ہیں۔ ہیلپ لائن موجود ہے 1122 1129، اس ہیلپ لائن پہ لوگ فون کرتے ہیں، ایک پی ڈی ایم اے کی ہے، ایک ریسکیو 122 کی ہے، تو اس ایک تو ہیلپ لائن سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ریلیف کیمپس جو ہے وہاں پہ کھانے کی وافر سہولت موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ چند دن اور ہیں مشکل ہیں آزمائش کے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریلیف کیمپس پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ پانی کم از کم چناب میں اور راوی میں اپ سٹریم تو بہت کم ہو گیا ہے، اپ سٹریم جو سسٹم ہے وہی ویک ہو گیا ہے، لیکن کم از کم جو جھنگ کا ایریا ہے یا اس کے ڈاؤن ورڈ ایریا ہے 5 جن تک وہاں پہ ابھی پانی ہے اور گاؤں میں پانی رہے گا اور پانی اترتے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ستلج چونکہ بہت سلو ہے، آپ نے خود بھی کہا 3,19,000 پہ ہے۔ ستلج جو ہے وہ گنڈا سنگھ سے جاتے ہوئے سلیمان کی تک اور پھر سنائی تک وہ ٹائم لے گا، پانی بہت سلو ہے، وہ 10-12 دن لے گا۔ تو کم از کم جن دنوں میں پانی موجود ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ ریلیف کیمپس پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ بوٹ سے اب جتنا مرضی کسی کو کھانا فراہم کر دیں ہر جگہ پہ پہنچنا میرا خیال ہے ذاتی ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے ساتھ ہی اعلان کر دیا تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے کہ ہم ایک جامع پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں یا میٹنگ ہوئی ہوگی، کیا طے ہوا ہے کہ کب تک یہ کام شروع ہوگا اور کب تک تکمیل کو پہنچے گا؟ یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس کب جا سکیں گے اور ان کے لیے وہاں کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہ آرام سکون کی زندگی بسر کر سکیں؟ ارشاد بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی کا اترنا، تو پانی اترتے 8-10 دن لے گا، اور پانی دریا کا جب اترے گا علاقوں میں پانی اترتے بعض جگہوں پہ ٹائم لگے گا، جہاں پہ ایک نیچرل سلوپ نہیں ہے اور پونڈنگ ہے کہ 1 کلومیٹر کی، تو وہاں پانی تھوڑا سا وقت لے گا۔ تو پہلے سٹیپ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انخلا، دوسرا ریلیف، تیسرا سٹیپ ہے کہ اس پیکیج کو اس ہفتے وزیر اعلیٰ اناؤنس کر دیں گی، اور اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ جو ہی پانی اترے گا اس کے ساتھ ہی شروع کر دیا جائے گا۔ اچھا نہیں کوئی اندازہ ہے، کوئی آپ نے کیا ہے کہ جی اتنے عرصے میں ہم یہ بحالی کا ایک تو شروع کریں گے نا، ارشاد بھائی مکمل کب تک کریں گے؟ 6 مہینے، سال، کتنا عرصہ لگے گا؟ نہیں، اس کو اسی فائنینشیل ایئر میں آپ فیو منتھ میں اس کو مکمل کریں گے، اس کو بہت طویل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی پرائرٹی ہماری سیلاب کے متاثرین ہے، اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے، اس میں 2 یا 3 دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو اناؤنس کر دیں گی، اس پیکج کو۔ سروے شروع ہو چکے ہیں، جہاں جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں پہ سروے کیا جا رہا ہے، ڈیمیج کا اندازہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے پانی اتر جائے گا وہاں پہ اس کی اسیسمنٹ کر دی جائے گی، چونکہ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے کہ کس گاؤں میں پانی گیا ہے اور کس گاؤں کا کون سا اسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے، سو وہ سسٹم میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو ہی پانی مکمل طور پہ اتر جائے گا اس کو اسی وقت بالکل شروع کر دیا جائے گا۔ اب آپ کے پاس تازہ ترین اطلاع کیا ہے کہ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا محفوظ ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو؟ ارشاد بھائی جلال پور میں پھر کہوں گا کہ رات ہم پوری آپریشن ہم نے کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ گورنمنٹس کے بھی ایک وسائل جو ہوتے ہیں نا وہ ایک حد تک ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ وہاں سے نکل آئے ہیں تو میں اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ جب تک آپ کو کلیئرنس انتظامیہ نہیں دیتی، کیونکہ پیچھے پانی کتنا آ رہا ہے عام آدمی کے علم میں نہیں ہے، 200 کلومیٹر پہ کیا ہے، 400 کلومیٹر پہ کیا ہے، سسٹم کیا اوپر بن رہا ہے، سسٹم میں کتنے ملی میٹر بارش ہونی ہے، یہ سارا سسٹم ایک آرگنائز سسٹم ہے۔ تو ایک تو کیونکہ آنے کے بعد دوبارہ جانا پھر ان کو دوبارہ آپریشن کرنا، اس سے فوکس ادھر سے ہٹتا ہے جن کو کھانا پہنچانا ہے یا مزید کام کرنا ہے۔ سو جلال پور پیر والا میں رات ساری آپریشن کیا گیا ہے اور وہاں پہ کافی لوگوں کا انخلا کر لیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔
اب یہ بھی بتائیے گا خالد صاحب کہ جو میجر انفراسٹرکچر ہے وہ کہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس کی بحالی میں کتنا ٹائم لگے گا، بالخصوص شہروں کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں سر، زیادہ تر جو 4200 گاؤں ہیں، گاؤں کے جو گھر ہیں وہ اور کراپس کا تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ مین شہر تو کافی حد تک جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی شہر کو دیکھیں، سیالکوٹ میں پانی رہا، نالے کا پانی ہے، نالا 61-65 ہزار کیوسک پہ بہ رہا تھا، لیکن زیادہ نقصان جو ہے رورل سائڈ پہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ کمپنسیشن بھی وہیں کی جائے گی جہاں پہ نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے بیراجز جو ہیں وہ الحمدللہ بچ گئے ہیں، خدا نہ خاصا کسی بیراج کو لاس نہیں ہوا۔ بیراج کو جب کریٹیکل پوائنٹ پہ جاتا تھا تو پھر ہم اس وقت بریچ کرتے تھے، سوچ سمجھ کے، جلدی میں بریچ نہیں کیا، جو ایس او بی تھا ایس او بی کے مطابق بریچ کیا ہے۔ تو مین شہروں میں تو خدا نہ خاصا بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہے، تو فوکس پھر ہمارا رورل پہ ہوگا جہاں پہ زیادہ ڈیمیج زیادہ ہوا ہے۔ صحیح ہے خالد صاحب، ایک امپریشن یہ بھی ہے، لاسٹ کویسچن، امپریشن یہ بھی ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پولیس فورس کے لوگ تھے ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ سیلف پروموشن ہوتی تھی، اب آفت کے دوران ایک کرٹیسزم پبلک کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ڈی ایم جی کے افسران وہ سیلف پروموشن میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، تو کیا واقعتاً یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیول تک سیلف پروموشن نہیں ہونی چاہیے اور افسران کو اس سے زیادہ فوکس جو ہے وہ جو آفت آئی ہے اس پہ کرنا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ بالکل اس کو سادہ طریقے سے کام کرنا چاہیے، فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ آپ کو شہرت اور عزت جو ہے وہ آپ کی محنت دیتی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ سلمان رفیق صاحب، آپ کے وقت کا بڑی درست بات کی خواجہ صاحب نے کہ جو افسران ہیں ان کو فیلڈ میں کام پہ توجہ دینی چاہیے اور آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کی تشہیر خود ہی کر دیتی ہے۔ یہ امپریشن ایک اوور آل ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے اور ایسے بے تکے اسٹینڈس جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور ہمیں ڈپٹی کمشنر ملتان بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم وسیم حامد سندھو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ وسیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جلال پور پیر والا کے اس وقت کیا حالات ہیں اور شجاع آباد کے، اور شہر محفوظ ہیں، مکمل محفوظ ہیں یا خدشہ موجود ہے شہروں کے لیے بھی؟ جی تھینک یو۔ میں پہلے بتا دوں کہ جیسے یہ فلڈ کی وارننگ آئی تھی تو ہم لوگوں نے ارلی ایویکویشن کروا لی تھی۔ ملتان ڈسٹرکٹ کے ٹوٹل 138 ولیجز سے مواضعات تھے جو اس سے متاثر ہونا تھے، تو ہم نے ساری ایویکویشن کروا لی تھی، جس میں سے جلال پور پیر والا کے 50 کے قریب مواضعات تھے۔ تو ہم نے ایک دفعہ ایویکویشن کروائی، لوگ پھر واپس چلے گئے کہ جی ہر سال فلڈ آتا ہے اور ہم یوز ٹو ہیں۔ 2 دفعہ کروائی، 3 دفعہ کروائی، ہماری ایس پی صدر گئیں، اے سی صاحب گئے، اے ڈی سی گئے، سارے لوگوں نے جا کر ریکویسٹ کی، لیکن وہ پھر انتظامیہ اور پولیس سے بچ کے واپس اپنے گھر آتا ہے کہ یہ ہر سال کا فنامن ہے، ہر سال فلڈ آتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی پھر جیسے ہی پرسوں شام میں پانی ڈاؤن اسٹریم آیا ہے تو ایک دم پھر پینک کی سچویشن پیدا ہوگی ان کے یہاں، تو ہم لوگ تب سے ادھر ہی ہیں، ہمارے شہری ہیں، ہم نے ہماری ذمہ داری ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، تو ہم تب سے ایویکویشن کروا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ابھی تک تقریباً 7,000 کے قریب ایویکویشن کروا چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں۔ سوال وسیم صاحب، سوال یہ ہے کہ جو رورل ایریا ہے وہاں سے تو آپ ایویکویٹ کروا رہے ہیں، جو اربن ایریاز ہیں جلال پور پیر والا کے اور شجاع آباد کے، یہ محفوظ ہو چکے ہیں یا ابھی بھی یہاں پر خدشہ موجود ہے؟ جی شجاع آباد ہمارا بالکل محفوظ ہے۔ جلال پور کے لیے بھی ہم لوگوں نے جو پریمپٹیو میئرز لینا تھے، احتیاطی تدابیر، وہ ہم نے ایڈوانس میں لے لی تھی۔ ابھی تک جلال پور بھی محفوظ ہے۔ کچھ علاقوں میں جیسے ستلج کا پانی آ رہا ہے اور ستلج کے پانی کو چناب، چونکہ دونوں کی کانفلنس ہوتا ہے جلال پور میں جو ہماری تحصیل ہے وہاں پہ، تو یہ ایک فنامنا ہمیں پیچھے ہیڈ سدنائی پہ بھی آیا کہ چناب پوری اسپیڈ سے چل رہا تھا، اس نے راوی کو کم اسپیس دی، تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کی کوئی چیز ہو سکے کہ چناب اپنے فل مومنٹم سے چاہ رہے تو اگر ستلج کو کم اسپیس نہیں تو وہ خدا نہ خاصا بیک فلو نہ کرے، تو اس کے پیش نظر ہم نے احتیاطی طور پہ اعلانات بھی کروا دیے اپنے لوگوں کو جہاں ضروری ہے، وہاں بھی ہماری ایویکویشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے۔ میں جلال پور سٹی کی بات کر رہا ہوں، اور جو ریورائن بیلٹ میں لوگ تھے ان کی ایویکویشن تو ہم بالکل ہمارے ساتھ آرم فورسز کی کولیگز بھی ہیں، 1122 والے ہیں، باقی ہم نے پرائیویٹ قسم میں انگینس کی ہیں، تو وہ ہم لگے ہیں پوری طرح سے تاکہ ہم ان کو محفوظ مقام تک پہنچا سکیں۔ اچھا وسیم صاحب، آپ کی جو پلاننگ ہے، یہ لوگوں کو جن کو آپ نے ایویکویٹ کیا ہے، ریسکیو کیا ہے، وہ خیموں میں لائے ہیں، یہ کتنے دن تک انہیں خیموں میں رہنا پڑے گا اور کب ان کی واپسی کا پروگرام بنے گا؟
اور یہ سیلاب کا خطرہ کب تک ٹل جائے گا، آپ کو ماہرین کیا بتا رہے ہیں؟ جی ہماری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے تو شاید ایک ہفتے کا ٹائم بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو جب تک بھی یہ رہیں گے ہمیں گورنمنٹ کی اس پہ بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہمیں ان کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دینا ہے اور ان کو چھوٹے بچوں کو دودھ بیسک چیزیں جتنی بھی ضروریات کی ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. ہمارے پاس سٹی صدر اور شہید آباد اور یہاں پہ پہلے بھی 32,000 کے قریب کیمپس میں لوگ تھے جن کو ہم ان کی جتنی بھی اسینشیل نیڈس تھیں ان کو ہم پورا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں وسیم صاحب، ظاہر ہے جب پانی کھڑا ہوگا بیماریاں ہوں گی، اس کے تدارک کے لیے ہر ریلیف کیمپ میں ہم نے ہر ریلیف کیمپ میں ہیلتھ کیمپ بھی لگایا ہوا ہے جہاں پہ راؤنڈ دا کلاک ہماری ہیلتھ فیسلٹی بھی موجود ہے اور اس کو 24/7 ہمارے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو اٹینڈ کر لیں. ان کے لائف اسٹاک کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے ویٹرنری ڈاکٹر بھی کیمپس میں موجود ہیں. جتنی اسینشیل میڈیسن ہوتی ہے باٹم بورن ڈیزیز کی یا کوئی بھی ہو وہ ساری کی ساری ہمارے پاس موجود ہیں اور بڑا کلوزلی ہم دیکھ رہے ہیں سارے لوگ جو ہمارے پاس کیمپس میں آ رہے ہیں. اچھا، یہ تو اب اعداد و شمار آ گئے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے اتنے خاندانوں کا انخلاء کیا، مویشیوں کا انخلاء کیا، ان کے لیے بندوبست کیا، کھانے پینے کا سب کچھ ہے، لیکن انفراسٹرکچر کا، سڑکوں کا، بجلی کے کھمبوں کا، پلوں کا، وہ کتنا ایک نقصان ہوا ہے؟ جی وہ جیسے ابھی چونکہ پانی اپنی پیک پہ ہے اس سے بھی ہمیں ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی کہ پالیسی کے مطابق ہم سب کو وہ کمپنسیشن پے کریں گے. جیسے پانی ریسیڈ ہونا شروع ہوگا تو اس پہ ہماری اسیسمنٹ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں کہ جتنا فصلوں کا نقصان ہوا، بلڈنگ کا نقصان ہوا، وہ ساری ہم اسیسمنٹ کر کے تو اپنے شہریوں کا جو بنتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق وہ کلیئر ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی کہ ان کو ہم کمپنسیشن پے کریں گے. باقی جہاں پہ انفراسٹرکچر کی وہ ہوگی ڈیمیج ہوگا تو بھی اوبیسلی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے. سرکم محکموں کو ہدایت دے دی گئی ہیں کہ ساتھ ساتھ جہاں سے پانی ریسیو کر رہا ہے اپر پنجاب میں وہاں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ریہیبلیٹیشن کا. جی، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر کیمپ میں ایک آخری سوال، ہر کیمپ میں آپ نے ہیلتھ سینٹر بنایا ہوا ہے. عام شکایت ہمیشہ یہ رہتی ہے، آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے کہ جی ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے وہاں کبھی دوائی نہیں مل رہی ہوتی، کبھی ڈاکٹر نہیں آ رہا تھا، یہ شکایت اب تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں یہاں نہیں ہے. ہم نے 24/7 یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں. ہم اپنے شہریوں کی تسلی کے لیے ہم نے پلان اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ کھانا کوئی ایک ٹائم کا کھانا ہم اپنے کیمپس میں، مثال کے طور پہ میں اگر قاسم ضلع میں ناشتہ کر رہا ہوں تو میرے ADC لنگڑیال کیمپ میں ناشتہ کر رہے ہوں گے، میں کسی ایک اور جگہ پہ ہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہے ناشتہ تو ہم نے کیا ہی کرنا ہوتا ہے، ہم صرف اپنے شہریوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ہمارے کانٹریکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. دوسرا ہمارے سٹیزنس کو ایک کمفرٹ ملتی ہے. پھر ہم ایک سٹیزن سے پوچھتے ہیں اپنے شہریوں سے کہ جی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہے. پھر ڈاکٹروں کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ کیمپ کے اندر اپنے کاؤنٹر پہ نہیں بیٹھے رہیں گے. وہ اگر تین لوگوں کی ٹیم ہے تو جو آف پیک ٹائم ہوگا ایک بندہ اپنے اس پہ بیٹھ جائے گا کاؤنٹر میں، 2 لوگ کیمپ کا راؤنڈ کرتے رہیں گے. وہ کیمپ تو خیمہ جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تاکہ جو دیہات سے آئی ہوئی خواتین ہے جن کو کوئی ہچکچاہٹ ہے تو ان کو ادھر ہی پوچھ کے تو وہ ٹریٹ کر کے تو ان کا جو مسئلہ اس کو حل کروا دیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم احمد سندھو صاحب، ڈپٹی کمشنر ملتان ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید اسی معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، سلمان صاحب نے جو گفتگو کی تھی، ایک تو بیوروکریسی سے متعلق جو انہوں نے بات کی اور جو مشورہ دیا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک کویسچن پھر بھی ذہن میں ہے. سینٹرل پنجاب میں پانی آیا، موسٹلی رات گئے پانی آیا یا دن کے وقت پانی آیا، بالکل بھارت کے ساتھ یا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، جموں کشمیر کے ساتھ علاقے لگتے ہیں. اب پانی 8-9 دن ٹریول کرنے کے بعد پہنچا ہے جنوبی پنجاب میں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب اس دریائے سندھ میں بھی سیلاب آ گیا، وہ راجن پور اور کچھ علاقے وہاں بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ملتان کے ایریاز ہیں یہاں پہ پانی پہنچا ہے 8-9 دن ٹریول کرنے کے بعد. اب یہ جو ایویکویشن ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے پیش بندی تھی اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے یا یہ انتظامات کچھ ڈیلے ہو گیا؟ پانی جس طرح ڈیلے سے پہنچا، انتظامات میں بھی کچھ ڈیلے ہوا. اب صاحب سیلاب کی مینجمنٹ
اور دریاؤں کی مینجمنٹ ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کا یا ایک سال کا کام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اگر 15 دن آپ کو مل گئے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو انخلا لوگوں کا کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، آپ کے وہاں ریلیف کیمپ قائم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اصل ایشو یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ہر 2-3 سال 22 میں ہوا، اب 25 میں ہو گیا، اس سے پہلے 10 میں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ مستقل حل کہ یہ دریا دنیا میں بھی موجود ہیں، وہاں سیلاب بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مینیج کیا ہے اور وہ نقصان بھی کم سے کم ہوتا ہے، لوگوں کو پریشانی بھی کم سے کم ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ بے بس ہے۔ یہاں تو ایک بارش ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا سسٹم چوک کر گیا ہے۔ تو اس لیے ایک مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے، جو اب اگر نہیں ہوگی تو مثال کے طور پر درخت اگر لگانے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ درخت، اب ہمارے جنگلات کا ایریا 5% رہ گیا ہے۔ اب یہ تو 15 دن میں آپ نہیں کر سکتے نا، یہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ درخت لگانے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن درخت کاٹنے سے روکنے والی بات کوئی نہیں کرتا۔ یہ درخت جب کٹ رہے تھے تو ہماری، چلو جی حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے تو مستقل موجود ہے، یہ محکمہ جنگلات موجود ہے، اگر وہی کٹوا رہا ہو درخت تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہماری بیوروکریسی کا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، مزاج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، انداز کار، انداز فکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ سیاستدان آئیں، حکومت آئے، کسی کے آ جائے، لیکن ان کو حب الوطنی کے جذبے سے، قومی مفاد میں، مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ درخت لگائیں، آپ تجاوزات کا خاتمہ کریں، تجاوزات نہ ہونے دیں، خاتمہ تو بات کی بات ہے، تجاوزات نہ ہونے دیں۔ آپ جو ہے دریاؤں کے اندر لوگوں کو آباد نہ ہونے دیں، خواہ ان کی اپنی زمین ہی کیوں نہ ہو، ہوتی ہے نا، ریور ایکٹ کے اندر زمینیں ہوتی ہیں، ریور ایکٹ موجود ہے، ارشاد صاحب موجود ہے، اپنی زمین بھی ہو تو آپ اس کو نہیں آباد کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ کام اگر نہیں کریں گے تو آپ بس پھر یہی ہوگا، ریسکیو کر لیا، ریلیف کر دیا، اب بحالی کا کام شروع ہوگا۔ 22 کے لوگ ابھی تک رسوا ہو رہے ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس زمین جو ہے، فصلیں نہیں ہو سکیں وقت پر، مقروض ہو گئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو ایک مستقل منصوبہ بندی چاہیے، جو دنیا کے تجربات ہیں ہم ان سے کچھ سیکھیں، اپنے تجربات سے بھی سیکھیں، دنیا کے تجربات سے بھی سیکھیں، تبھی ہو سکتا ہے۔ 15 دن مل جائیں، مہینہ مل جائے، کیا ہوگا بھائی؟ جی یہ جب لاہور کے دریائے راوی کے ساتھ آبادیاں بن رہی تھیں دونوں اطراف میں، تو کسی کو علم نہیں تھا۔ جو NOC محکمے جاری کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پتہ تھا، علم ہے سارا کچھ۔ لیکن دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے یا کم نہیں کریں گے، یہ صورتحال ویسی کی ویسی۔ ایک تو کرپشن، بدترین کرپشن جو ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایسی جگہوں پر جہاں نہیں ہونی چاہیے آبادیاں بنتی ہیں، ناقص سڑکیں بنتی ہیں، ناقص پل بنتے ہیں، ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے، آپ اس کا خاتمہ کریں۔ دوسرا جو تساہل پسندی ہے ہمارے ہاں، عمومی مزاج بن گیا ہے، بے نیازی، غفلت، بے پرواہی، پیسہ آئے گا۔ اب تو خیر 22 کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ اب جو ڈونر ہیں وہ بھی ہماری اپیل کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن وہ جو پیسہ آتا ہے، یہ زلزلہ جب آیا تھا 2005 کا، آپ کو یاد ہے؟ ہم تو متاثرین میں سے، ارشاد ہم متاثرین میں سے تھے۔ وہ جو نیا بالا کوٹ بننا تھا وہ بنا نہیں، جو نیا مظفر آباد بننا تھا وہ بنا، وہ جو نیا بننا تھا ان کو پیسے ملے، انہوں نے آ کے ایبٹ آباد کا مانسیرا شہر کا ستیہ ناش کر دیا، ٹھیک ہے، بے ہنگام آبادی بڑھا دی۔ اب ایبٹ آباد اسلام جیسے شہر میں آباد بھی پانی کا اکٹھا ایک ہوتا ہے۔ نیا دارالحکومت بنانا تھا، اس کے لیے اس وقت اعلانات کیے گئے کہ جی یہ فالٹ لائن پہ ہے تو نیا، لیکن نیا شہر تو خیر کیا بسانا تھا، ان کی میرے خیال اوقات ہی نہیں ہے۔ اب ہماری جو رولنگ لیڈ ہے
اس شہر کو 5 کے بعد مزید برباد کیا گیا. جو آبادی آپ بڑھا رہے ہیں، جو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، پہاڑ پر جو بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، پہاڑ ریئیکٹ نہیں کرے گا. یہ دریا نے ریئیکٹ کیا ہے نا. جی آپ کی ہماری جو ناقص پلاننگ تھی، ہم نے جو دریاؤں پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے اپنا قبضہ چھڑانے کی کوشش کی ہے نا. تو یہ پہاڑوں پر جو آپ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آبادی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یحییٰ خان نے، جب بریگیڈیئر یحییٰ خان نے اس شہر کا نقشہ بنایا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ جی یہ ایریاز ہوں گے جہاں آبادی ہوگی، اتنی آبادی ہوگی، 100 سال میں اتنی ہوگی، 200 سال میں اتنی ہوگی. آپ نے وہ آبادی جو 100 سال میں ہونی تھی وہ 15 سال میں 20 سال میں کر دی. اب تو خیر، اور اب اس کو ایک کنکریٹ کا شہر بنا دیا. اتنا خوبصورت شہر، درخت سارے آپ نے کاٹ دیے، خود کاٹ دیے، کچھ کسی نے چوری نہیں کیے ہیں، خود کاٹ کے جناب وہ فلائی اوور بن رہے ہیں، وہ سڑکیں بن رہی ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. وہ بھائی اس کا خمیازہ بھی تو کسی نہ کسی کو بھگتنا پڑے گا نا. تو بنیادی جو ہماری منصوبہ بندی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. زلزلے، طوفان، بارشیں، سیلاب، ان کی روشنی میں، اپنے انوائرمنٹ کی روشنی میں آپ کو نئے سرے سے پلاننگ کرے. اب دنیا میں یہ جو لوہے کا سٹرکچر، کنکریٹ کا سٹرکچر جو ہے دنیا میں تو ختم ہو رہا ہے، ڈسکریج کر رہے ہیں اس کو، ڈسکریج کیا جا رہا ہے. ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ خواہ پنجاب کی حکومت ہو، خواہ کسی اور صوبے کی حکومت ہو، خواہ وفاقی حکومت ہو، اس کو بنیادی ایشوز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بنیادی پرابلم ہے کیا ہماری، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو ہی یہ بنیادی پرابلم دیکھیں، ہم بیوروکریسی کو، اشرافیہ کو تو بلیم کر رہے ہیں، لیکن کوئی سیوک سینس ہی نہیں ہے، نہ کوئی مذہبی تعلیم اس حوالے سے ہمیں. کس نے دیکھیں درخت کاٹنا، اسلامی تعلیمات کیا ہیں درخت کاٹنے پہ؟ کوئی بتاتا ہے؟ جرم ہے نا درخت کاٹنا. آپ کے سکول میں بتایا جاتا ہے؟ یہی تو درخت لگانے کا بتا رہے ہیں، کاٹنا پرندے کو بے وجہ یا کسی بھی مخلوق کو مارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا درخت کاٹنے سے. حضور نے بیری کے درخت کا لفظ استعمال کیا. ابو داؤد نے کہا کہ یہ اور بھی متعدد روایات ہیں، یہ ہر درخت کاٹنے کی ممانعت ہوئی ہے. اور ایک اور مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درخت جس میں پرندے ہوں، ان کے گھونسلے ہوں، ان کے نیچے بھی زیادہ دیر نہ بیٹھو، ان کو تکلیف ہوگی. اس حد تک، یعنی اس میں درخت کی بھی حرمت آ رہی ہے، پرندے کی بھی، مخلوق کی بھی آ رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے لاہور شہر میں پرندے ختم کر دیے ہیں، کیونکہ ویسے درخت ہیں ہی نہیں جن پر وہ گھونسلے بنا سکیں. خیر ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.